اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں احمدیت کے پس منظر کی یہ دوسری قسط ہے۔ اسلام میں احمدیت کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ احمدیت کی ضرورت و اہمیت اور صداقت کو جاننا آسان ہو جائے، اور یہ کہ مذہبی دنیا بالخصوص عالم اسلام پر احمدیت کے پیدا کردہ روحانی اثرات و انقلاب کو بخوبی دیکھا جا سکے۔ آج کا مسلمان اس پس منظر سے ناواقف ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برطانوی سلطنت کو اقوام عالم میں سیاسی برتری حاصل تھی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا میں ملکہ برطانیہ کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ مغربی اقوام کی سائنسی ایجادات و کرشمے ان کی سیاسی و اقتصادی برتری کا موجب بن رہے تھے۔ عیسائی پادریوں نے مغربی اقوام کی سیاسی و اقتصادی برتری سے مذہبی فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ پھر عیسائیت کی مذہبی طاقت نے عیسائیت کی سیاسی طاقت کے بلبوتے پر بڑی تیزی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور پھر جلد ہی یہ نظریہ قائم کر لیا گیا کہ سلطنت برطانیہ کی مزید وسعت اور استحکام کے لیے عیسائیت کی مذہبی ترقی و ترویج ضروری ہے۔ عیسائی ارباب اختیار و اقتدار خیال کر رہے تھے کہ اسلام ان کے اس مقصد میں سد راہ ہے۔ اس لیے عیسائی پادریوں نے اسلامی دنیا کو اپنا خصوصی ہدف ٹھہرا لیا۔ مختلف ممالک کی عیسائی تنظیمیں اور سوسائٹیاں عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے بڑی تیزی سے مسلم دنیا میں اپنے مشن ہاؤسز، سکولز، کالجز، ڈسپنسریاں اور ہسپتال بنا رہی تھیں۔ ان عیسائی سوسائٹیوں اور انجمنوں کو بڑی بڑی عیسائی حکومتوں بالخصوص یورپ اور امریکہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ دنیا بھر میں مسلمان علاقوں پر عیسائیت کی تبلیغ کا ایک وسیع جال بچھا دیا گیا۔ جگہ جگہ مضبوط مورچے بنائے گئے۔ عیسائی پادری یسوع مسیح کے نام کی قریہ بقریہ، شہر بشہر خوب منادی کر رہے تھے۔ عیسائی مشنریوں کی طرف سے اسلام، قرآن مجید اور سید المعصومین سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سالانہ لاکھوں کی تعداد میں پامفلٹ شائع کیے جاتے تھے، کثرت سے اخبارات و رسائل نکالے جاتے تھے، اور سب سے عجیب تر یہ کہ شہروں کے عین وسط میں قائم گرجا گھروں سے خداوند یسوع مسیح کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ عیسائی پادریوں نے غلبہ عیسائیت کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دی۔ انہوں نے اس غلبہ کو نزدیک تر کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا اور ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا۔ عیسائی افسر غیر عیسائی لوگوں کو اپنی کوٹھیوں پر بلا بلا کر پادریوں کا واعظ سناتے تھے۔ عیسائی ننز مسلمانوں کے گھروں میں جا کر تبلیغ کرتی تھیں۔ سامعین و ناظرین کرام، عیسائی پادری پبلک مقامات پر بھی اسلام کے خلاف زبان تان دراز کر رہے تھے۔ اس دور میں سید المعصومین سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی جا رہی تھی۔ تھیٹر اور ناٹک کے تماشوں میں سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانگ نکالے جاتے تھے۔ عیسائی پادری بڑے زور کے ساتھ اسلامی توحید، قرآن مجید، اسلام اور اصدق الصادقین سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت کو مشتبہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عیسائی پادریوں کے لیے بین المذاہب جنگ میں اسلام کے خلاف ایسے انتہائی مکروہ ہتھ کنڈوں کا استعمال ضروری قرار پا رہا تھا، کیونکہ انہیں عیسائیت کی مزعومہ فتوحات کے لیے اسلام کو انتہائی ذلیل حالت میں دکھانا مقصود تھا، اور مزید یہ کہ عیسائی پادری اپنی تبلیغ کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ قرار دے رہے تھے، اور ان کو غیب کی باتیں بتانے والا، خالق طیور اور محیی اموات کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا، اور یہ بھی پرچار کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنے مسیحی انفاس، کرامات و معجزات سے پیدائشی نابیناؤں کو بینا کیا، اندھوں کو آنکھیں دیں، بیماروں، کوڑیوں اور مجذوموں کو شفا بخشی، اپاہجوں، لنگڑوں اور لولوں کے نقائص کو دور کیا۔
ان تمام نظریات کی بنیاد یسوع مسیح کے غیر طبی طور پر لمبی زندگی پانے کے مفروضہ پر رکھی جا رہی تھی۔ ان تمام صفات کو یسوع مسیح کی طرف منسوب کر کے ان کا مقام تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ وہ عیسائیت کا عمومی حملہ تمام مذاہب پر تھا، مگر مسلمان حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے مقام میں غلو اختیار کرنے کی وجہ سے عیسائیت کی تبلیغ کا زیادہ شکار ہو رہے تھے۔ عیسائی پادری دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یسوع مسیح بڑے جلال کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا چاہتے ہیں۔ پس مسلمان عیسائیت کی ظاہری شان و شوکت، کر و فر اور نظریہ سے مرعوب و مغلوب ہو رہے تھے۔ عیسائیت کی اس وقت کی سیاسی و اقتصادی طاقت کا اندازہ آج بھی انگلستان سے آزادی پانے والے ممالک میں قائم اور تعمیر شدہ ہسپتالوں، سکولوں، کالجوں، ریلوے اسٹیشنوں، پارکوں اور کلبوں کے ان ناموں سے لگایا جا سکتا ہے جو عیسائیت کے دور اقتدار میں عیسائی بزرگوں اور مہم جو ہیروز کے ناموں پر رکھے گئے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، بیان کیا جا چکا ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے عیسائی پادریوں کو بڑی بڑی عیسائی حکومتوں کی پشت پناہی حاصل تھی۔ عیسائیت کا یہ ٹڈی دل لشکر مختلف مذاہب اور نظریات کی حامل زمین ہندوستان پر بھی اترا۔ دیکھتے دیکھتے مذاہب اور نظریات کی اس بین الاقوام جنگ میں ہندوستان کی زمین ایک وسیع اکھاڑے کا روپ دھار گئی۔ اس بین المذاہب جنگ میں ہندوستان میں عیسائیت کا اسلام پر حملہ ضربہ کاری کی حیثیت رکھتا تھا۔ عیسائی پادریوں نے برطانوی ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنا ترنے والا جانا اور یہ محسوس کیا جانے لگا کہ ہندوستان بہت جلد عیسائیت کی آغوش میں آ گرے گا۔ عیسائیت کے غلبہ کی یہ قوی امید عیسائی حکومتوں کی آواز بن کر گونجنے لگی۔ لہذا 1857 میں ایک برطانوی پارلیمانی ممبر مسٹر ینگس نے ایک موقع پر پارلیمنٹ کے ایوان میں تقریر کرتے ہوئے کہا، خداوند تعالی نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہندوستان کی سلطنت انگلستان کے زیر نگی ہیں، تاکہ عیسیٰ مسیح کی فتح کا جھنڈا ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرائے۔ ہر شخص کو اپنی تمام تر قوت تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کے عظیم الشان کام کی تکمیل میں صرف کرنی چاہیے اور اس میں کسی طرح تساہل نہیں کرنا چاہیے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس زمانہ میں مرتد دین اسلام میں سے ایک مولوی عماد الدین بھی تھا جو کبھی اجمیر شریف کی جامع مسجد کا خطیب ہوا کرتا تھا۔ وہ زمانہ کی عیسائی پادریوں کی فتوحات کا ذکر اپنی کتاب خط شکاگو میں ان الفاظ میں کرتا ہے، 1800 میں جب ولیم کیری صاحب نے آ کے ملک بنگال کے ایک حصہ میں کام شروع کیا، اس وقت سے بہت آہستہ آہستہ مسیحی دین کا چرچا تمام ہندوستان میں پھیلا ہے۔ اس وقت کیری صاحب کا مسیحی ایمان گواہی دیتا تھا کہ خدا کا دین اس ملک کو بھی ضرور فتح کرے گا، جیسا کہ وہ پیچھے سے فتح مند ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح اب ہم مسیحی بھی خدا پر یقین اور بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ کسی وقت یہ ملک انگلستان کی مانند ہونے والا ہے۔ ہمارے مخالف ہندو و مسلمان و دیانتی و نیچری وغیرہ اگرچہ کیسا ہی زور دکھلاویں اور زبان درازیاں کریں، وقت چلا آتا ہے کہ پتہ ندارد ہوں گے۔ صرف مسیحی دینداری یہاں ہوگی یا شرارت نفسانی کے لوگ ملیں گے، کیونکہ ملک نے اب ایسی حالت کی طرف رخ کر لیا ہے اور پیچھے یوں ہی ہوتا آیا ہے اور تعلیمات کے نتائج یہی ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں عیسائیت کو ہندوستان میں جو کامیابی مل رہی تھی، اس کا اندازہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر چارلس ایچسن کی 1888 کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے، جو کتاب دی مشنز مصنفہ کلارک میں محفوظ کی گئی ہے۔ مثلاً انہوں نے کہا
بعض ایسے لوگوں کو جنہیں اس طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جس رفتار سے ہندوستان کی معمولی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے 4-5 گنا زیادہ تیز رفتار سے عیسائیت اس ملک میں پھیل رہی ہے، اور اس وقت ہندوستانی عیسائیوں کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم الشان امر کا سبب کہ ہر جگہ عیسائیوں کی جماعت ایسی تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے کہ جتنی قرون اولیٰ کے بعد کبھی نہیں پھیلی، میں اور آپ اس کا حقیقی سبب جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ خداوند کی روح حرکت میں ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی خداوند اپنے نام کو عظمت دے رہا ہے، اور وہ ہمارے چرچ کو ان لوگوں سے وسعت دے رہا ہے جو نجات چاہتے ہیں۔ انجیل کے پیغام کی قدیمی طاقت ابھی تک موجود ہے۔ اب بھی رسولوں کے زمانے کی طرح خدا کا کلام زبردست نشو و نما کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کا غلبہ ہو رہا ہے۔ اور پھر امریکہ کے مشہور عیسائی مناد ڈاکٹر جان ہنری بیروز مطابق کتاب بیروز لیکچر عیسائیت کے عالمگیر غلبہ کا ان الفاظ میں ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں اعلان کیا یہ کہ آسمانی بادشاہت پورے کرۂ ارض پر محیط ہوتی جا رہی ہے۔ آج دنیا بھر میں اخلاقی اور فوجی طاقت، علم و فضل، صنعت و حرفت اور تمام تر تجارت ان اقوام کے ہاتھوں میں ہے جو آسمانی ابوت اور انسانی اخوت کی مسیحی تعلیم پر ایمان رکھتے ہوئے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتی ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ بعض اہل اسلام کے لیے یہ انکشاف لازمی طور پر دل دہلا دینے والا ہوگا کہ ہندو مذہب جو کبھی تبلیغی مذہب نہیں رہا تھا، اس دور میں اسلام پر جارحانہ انداز میں حملہ آور ہوا۔ عیسائیوں کی اسلام دشمنی نے ہندوؤں کو بھی مسموم کر دیا۔ ہندو لیڈروں نے اپنے لوگوں کو یہ پروگرام دیا کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر اسلام اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب زہر اگلا جائے۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف ایک مذموم مہم چلا دی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت انگیز ماحول پیدا کر کے مسلمانوں میں بددلی پھیلائی جائے۔ ہندو پنڈتوں اور پرچارکوں نے اخلاق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسلام اور سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گندہ دہانی میں انتہا ہی کر دی۔ ہندوؤں بالخصوص آریہ سماج کا یہ حملہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ مشہور آریہ سماجی لیڈر سوامی دیانند نے اس دور میں ہی اپنی مشہور کتاب ستیاہرت پرکاش لکھی۔ اس کتاب میں اس نے اسلام پر بے بنیاد، لچر اور اذیت ناک اعتراضات کیے، جن سے ایک طرف ان گندے اعتراضات سے حساس مسلمانوں کا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا، تو دوسری طرف یہ زہر ہلال بد اعتقاد و بد اعمال مسلمانوں کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ اس دور میں ہندوؤں میں سے برہمو سماج تحریک کا بھی آغاز ہوا، جو امن و سلامتی، صلح و آشتی کے لبادہ میں دہریت کی ایک تحریک تھی۔ یہ تحریک مذہب کی عمومی روح کو ختم کرنے کے لیے ایک تیز دھار تلوار سے کم نہ تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، ایک طرف عیسائیوں اور ہندوؤں کے مسلمانوں کے خلاف گھنونے منصوبے اپنا بد اثر دکھا رہے تھے، تو دوسری طرف نام نہاد دینی لا دینی تحریکات، سائنس، فلسفہ، طب، طبی اور حیات کے حملے بھی اسلام کے خلاف جاری تھے۔ علوم جدیدہ کے ماہرین اپنے اپنے علوم کی روح سے اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک نفرت انگیز اور اعصاب شکن ماحول تھا۔ اسلام کے خلاف زہریلے اور منفی پروپیگنڈا نے مسلمانوں کے لیے ماحول میں بددلی، بے یقینی اور مایوسی پیدا کر دی تھی۔
اس مسموم ماحول میں مسلمان پسماندگی اور درماندگی کا شکار ہو رہے تھے۔ مسلمانوں میں ارتداد ظاہر ہونے لگا تھا۔ بعض بد اعتقاد و بد اعمال مسلمان عیسائیت میں اپنی نجات ڈھونڈنے لگے، اور بعض کمزور ایمان مسلمان ہندو بننے لگے، اور پھر مسلمانوں میں سے مرتد ہونے والوں کی تعداد میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہونے لگا۔ اور مصیبت تو یہ تھی کہ علماء دین جو عوام الناس کی امیدگاہ ہوتے ہیں خود غیر اسلامی رویوں کا شکار ہو رہے تھے۔ لمبے لمبے خطابات کے حامل بعض علماء، مثلاً بعض شمس العلماء کہلانے والے پکے ہوئے پھل کی طرح عیسائیت کی آغوش میں گرنے لگے، اور ان میں سے بعض مرتدین از اسلام عیسائی پادری بننے لگے، تو بعض ہندو پرچارکوں کا روپ دھارنے لگے۔ یہ قیامت تو یہ تھی، اور قیامت تو یہ تھی کہ بعض سادات خاندان کے علماء مرتد ہو کر اسلام اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دل آزار کتب تصنیف کر رہے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔